میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ کشمیر کی قانونی تاریخ کے بارے میں اس خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز کی 5ویں قسط سن رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ یہ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر فوزیہ لون کے ان آرٹیکلز پر مبنی ہے جو انہوں نے BBC اردو کے لیے لکھے ہیں اور جو آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاہدہ الحاق کی قانونی حیثیت کی بات کی اور دیکھا کہ فٹس مورس کی قانونی رائے یہ تھی کہ مہاراجہ الحاق کے وقت فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں تھے۔ مہاراجہ کے پاس اپنی ریاست کا مکمل کنٹرول نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ الحاق پر عمل درآمد کا اپنا وعدہ پورا کرنے کے اہل نہیں تھے اور الحاق مشروط تھا۔ اس قسط میں ہم 1947 کی ہند و پاک جنگ، انڈیا کی طرف سے آئینی طور پر کشمیر کے رجواڑے کو انڈیا کا حصہ بنانے کی کوشش، وہ خصوصی حیثیت جو کشمیر کو انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے تحت حاصل تھی، اسے کس طرح اور کن حالات میں ختم کیا گیا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان منقسم ہونے کے باوجود آئینی طور پر کشمیر کو انڈیا میں ضم کرنے کی کوشش شروع کی گئی۔ انڈیا کے پاس کشمیر کے پورے علاقے کا کنٹرول نہیں تھا، تاہم پاکستان اور نہ ہی چین نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو آئینی طور پر اپنے ملک میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ سن 1947 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد کشمیر کا رجواڑہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تقسیم ہو گیا۔ سن 1948 میں انڈیا نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے رجوع کیا اور پاکستان کے خلاف شکایت درج کی۔ اس کی وجہ کچھ حد تک کشمیر کے رجواڑے پر ہونے والا قبائلی حملہ تھا۔ جہاں تک انڈیا کا سوال تھا، اس کی نظر میں سیکیورٹی کونسل کے سامنے کیس یہ تھا کہ پاکستان مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کی حمایت کر کے کشمیر کے رجواڑے میں انڈین بالادستی کے خلاف جارحیت کی حمایت کر رہا ہے۔ اپنی شکایت میں انڈیا نے کشمیر کے حتمی الحاق کے سوال کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق طے کرنے کا عہد کیا، لیکن تب جب حملہ آوروں کو ریاست سے بے دخل کیا جائے اور حالات معمول پر آ جائیں۔ پاکستان نے اپنی جوابی شکایت میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور انڈین فوج کو کشمیر بھیجنے کے خلاف احتجاج کیا۔ ان ابتدائی شکایات کے بعد سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے رجواڑے سے متعلق 20 قراردادیں منظور کیں۔ بین الاقوامی غور و فکر کے بعد سیکیورٹی کونسل میں قرارداد 47 منظور کر لی گئی، جو اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی تمام بین الاقوامی کوششوں کے لیے مرکزی ریفرنس بن گئی۔ اس قرارداد کے تحت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 2 سفارشات کی گئیں: کشمیر سے فوجوں کا انخلاء اور اس کے بعد اس کے مستقبل کو طے کرنے کے لیے رائے شماری۔ اس قرارداد میں پاکستان سے تمام قبائلیوں اور افواج کے انخلاء کو یقینی بنانے کو کہا گیا اور ساتھ ہی لگ بھگ تمام انڈین فوجیوں کو بھی کشمیر سے نکالے جانے کو کہا گیا۔ خطے کو غیر مسلح کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے رائے شماری کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جانا تھا اور اس طرح کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ملتا۔ جولائی 1948 میں انڈیا اور پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن UNCIP نے غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے تحت جنگ بندی اور فوجی انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ تاہم انڈیا نے یہ کہہ کر اس منصوبے کو رد کر دیا کہ ان کی نظر میں کشمیر کے رجواڑے پر پاکستان نے حملہ کیا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ منصوبہ اس بات کو واضح کرے۔ انڈیا نے اس منصوبے کو غیر معقول قرار دے کر اس پر عمل کرنے کے لیے تعاون سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف پاکستان کو خدشہ تھا کہ شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں عبوری حکومت اور پیچھے رہ جانے والی انڈین فوج رائے شماری کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد منظور ہونے والی سیکیورٹی کونسل کی تمام قراردادوں میں خطے کو غیر مسلح کرنے اور قرارداد نمبر 47 کے رائے شماری کے مطالبے کو دہرایا گیا، تاہم ایسا آج تک نہیں ہو پایا۔ اس کے برعکس انڈیا اور پاکستان اب تک 1965، 1971 اور 1999 میں جنگیں لڑ چکے ہیں اور بات جوہری تصادم تک بھی پہنچی ہے۔ اس دوران سرحدوں پر بھی کئی بار دراندازی ہوئی اور چین نے 1962 کی انڈیا چین جنگ کے دوران اقصی چین پر قبضہ کر لیا۔ اقصی چین بھی کشمیر کے رجواڑے کا حصہ تھا۔ چین وہاں کا نظام شنجیانگ کے خود مختار علاقے کے حصے کے طور پر چلاتا ہے۔ انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ اقصی چین انڈیا کا حصہ ہے، یعنی لداخ کے خطے کا، جس پر اس نے سن 1947 میں پاکستان کے ساتھ ہونے والی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔
5 मई 2020 से इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख की पेंगोंग झील के करीब वाक़े वादी गलवान में और सिक्किम के नाथुला पास पर फौजी कशीदगी जारी है। ताज़ा तरीन फौजी मुज़ाकरात में चीन ने वादी गलवान, जो कि मशरक़ी लद्दाख में है, पर दावा किया है। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर जारी सरहदी तनाज़े पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। सन 1947 और 1949 के दरमियान इंडिया ने कश्मीर के रजवाड़े पर अपने गैर कानूनी कब्जे को हिंद नवाज हुकूमतों के जरिए मजबूत करना शुरू किया और सन 1950 के बाद इंडिया ने कश्मीर को आईनी तौर पर मुल्क का हिस्सा बनाना शुरू किया। इस बारे में 5 अहम कदम उठाए गए। पहला, कश्मीर की आइन साज असेंबली के क़याम के जरिए एक नामजद हुकूमत की तैनाती। दूसरा, 1950 में इंडियन आइन में शिक 370 की शमूलियत। तीसरा, 1952 में नामजद हुकूमत और इंडिया के दरमियान दिल्ली मुआहदे पर दस्तखत। चौथा, 1957 में कश्मीर के नए आइन का इतलाक और 1939 के पुराने आइन को खत्म करना। और पांचवा, 1975 में इंदिरा शेख मुआहदे पर दस्तखत। आईनी तौर पर इस तरह कश्मीर को इंडियन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले पर डेडलॉक था, जिससे इंडिया को अपने मंसूबे पर अमल करने का सही मौका मिल गया। मुतनाज़े इल्हाक के बाद कश्मीर को इंडियन आइन के हिस्से अव्वल के तहत इंडिया में शामिल किया गया और इसे पहले शेड्यूल में पार्ट B रियासतों में जगह दी गई। पहले शेड्यूल में रियासतों और इत्तेहादों के नाम बयान किए गए हैं और इसके मुताबिक रियासतों और इलाकों के 4 हिस्से हैं। पार्ट B रियासतों के लिए ये दफात उन इंडियन रियासतों के लिए बनाई गई थीं जिनकी बरतानवी हिंदुस्तान में खुसूसी हैसियत थी। पार्ट B की इन रियासतों में भी कश्मीर को राजस्थान और ट्रावंकोर कोचीन जैसे रजवाड़ों से अलग एक खास मकाम हासिल था। कश्मीर भी इन्हीं की तरह एक रजवाड़ा जरूर था, लेकिन इंडियन आइन के पार्ट 7 की दफात का इतलाक दूसरे रजवाड़ों के बरक्स कश्मीर पर नहीं था। वफाकी हुकूमत के पास कश्मीर के बारे में वफाकी और कॉन्ट्रैक्ट लिस्टों में दर्ज शोबों पर कानून साजी का इख्तियार नहीं था, हालांकि दूसरे रजवाड़ों के सिलसिले में उसे ये इख्तियार हासिल था। ताहम सन 1956 में होने वाली 7वीं आईनी तरमीम के तहत रियासतों को लिसानी बुनियादों पर मुनज़्ज़म किया गया। इससे ये भी हुआ कि कश्मीर के हवाले से इंडियन आइन का पार्ट 7 मनसूख हो गया और वफाक के पास सिर्फ उन 3 शोबों में कानून साजी का इख्तियार था जो मुआहदे इल्हाक में तय हुए थे: दिफा, खारजा उमूर और मुवासलात, यानी अंदरूनी मामलात पर रियासत के हाकिम को ही इख्तियार था। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में इंडियन वफ़द के सरबराह गोपालस्वामी अयंगर ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा, जहां तक दीगर शाही रियासतों का सवाल है तो नए आइन के तहत उनके साथ होने वाले मुआहदे इल्हाक माजी की बात बन जाएंगे। ताहम कश्मीर के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रियासत कश्मीर के मखसूस हालात की वजह से अभी इस तरह के इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं है। ये मखसूस हालात मरकजी तौर पर मुआहदे इल्हाक की वजह से थे, जिसका दारोमदार राय शुमारी के जरिए कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने पर था। वैसे तो कश्मीर के अंदरूनी मामलात पर महाराजा हरी सिंह को इख्तियार होना चाहिए था, लेकिन नवंबर 1947 में महाराजा पर इंडिया की तरफ से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए दबाव डाला गया। ये बात साफ है कि महाराजा ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो मुआहदे इल्हाक से मुताबिकत रखने वाला एक मंसूबा बनाना चाहते थे। गोपालस्वामी अयंगर को एक खत में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि इंडिया को उनके मंसूबे कबूल नहीं और उन्हें मजबूर होकर उबूरी हुकूमत कायम करना पड़ रही है। इन हालात में महाराजा ने 5 मार्च 1948 को हंगामी इंतजामिया की जगह एक उबूरी हुकूमत का ऐलान किया, जिसके वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे। इस बात में कोई शक नहीं कि यह एलामिया इल्हाक का हिस्सा नहीं था। कानून साज असेंबली, जिसे प्रजा सभा कहा जाता था, पर नया कश्मीर आइन बनाने के लिए दबाव डाला गया। जम्मू कश्मीर आइन एक्ट 1939 को खत्म करने का अमल शुरू किया गया। ऐसा मालूम होता है कि यह सब कश्मीर को इंडिया के साथ आईनी तौर पर मुत्तहिद करने के लिए जरूरी था। इंडिया के इख्तिदार और इख्तियारात में इस तरह की वुसअत मुआहदे इल्हाक का हिस्सा नहीं थी और महाराजा ने यह बिल्कुल तस्लीम नहीं किया था कि कश्मीर मुस्तकबिल के किसी भी इंडियन आइन में शामिल होगा। सन 1949 आते आते महाराजा और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दरमियान तनाव बहुत बढ़ गया था। आखिरकार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने दोस्त जवाहरलाल नेहरू से, जो कि इंडिया के वजीर आजम थे, कहा कि वो महाराजा पर तख्त छोड़ने के लिए दबाव डालें।
حکومت کی طرف سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ نے 29 اپریل 1949 کو اپنے بیٹے یوراج کرن سنگھ کو صدر ریاست نامزد کیا۔ 20 جون 1949 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک اعلامیے کے ذریعے اقتدار پر سے اپنا اختیار ختم کرنے سے پہلے اپنے بیٹے یوراج کرن سنگھ کو یہ اختیارات منتقل کر دیے۔ یہ اعلامیہ، جو کہ عبوری تھا، مہاراجہ ہری سنگھ کا آخری حکومتی فیصلہ تھا اور اس کے ذریعے یوراج کرن سنگھ مستقل طور پر حکومت کا حصہ بن گئے۔ 25 نومبر 1949 کو یوراج کرن سنگھ نے ایک اعلامیے کے ذریعے 1935 کے حکومت انڈیا ایکٹ کو ختم کر دیا، جس کے تحت تب تک کشمیر اور انڈیا کے درمیان تعلقات قائم تھے۔ اس سے کشمیر پر انڈین آئین کے محدود اطلاق کی راہ ہموار ہوئی۔ اسی اعلامیے کی وجہ سے انڈین آئین میں ایک عبوری دفعہ آرٹیکل 370 کو کشمیر کو انڈیا میں خصوصی حیثیت دے کر شامل کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا نے شیخ محمد عبداللہ کی جماعت آل جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس سے کشمیر کو آئینی طور پر انڈیا میں شامل کرنے کے لیے مدد حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس اقدام کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 1957 کی قرارداد 122 میں مسترد کر دیا۔ اس قرارداد کے تحت کشمیر کے مستقبل اور الحاق کا فیصلہ نیشنل کانفرنس یا کسی بھی دوسری جماعت کے ایکشن سے نہیں کیا جا سکتا۔ سن 1950 میں انڈین آئین عمل میں آنے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 1 اور 370 کے تحت کشمیر کو ملک کا حصہ بنا دیا۔ آرٹیکل 370 کو، جس کا مقصد خود مختاری کی صورت پیدا کرنا تھا، کشمیر کے مخصوص حالات کی وجہ سے آئین میں شامل کیا گیا۔ اسی شق کے ذریعے سن 1950 کے بعد انڈیا اور کشمیر کے درمیان موجود رشتے کو وضع کیا گیا۔ آرٹیکل 370 میں اس بات کو دہرایا گیا کہ انڈین پارلیمان کے پاس صرف ان شعبوں میں قانون سازی کا حق ہوگا جو معاہدے الحاق میں وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی آرٹیکل 370 کے تحت انڈین پارلیمان کے پاس ریاست جموں کشمیر کے لیے صرف دفاع، مواصلات اور خارجہ امور سے متعلق قانون سازی کا محدود اختیار تھا۔ تاہم آرٹیکل 370 کے ہی تحت صدر کو دیے گئے اختیارات کا مطلب یہ تھا کہ 17 نومبر 1952 کے بعد ان کے پاس احکامات جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ تاہم ایک اہم صدارتی آرڈر کو کانسٹیٹیوشن اپلیکیشن ٹو جموں کشمیر آرڈر 1950 پراسپیکٹیولی جاری کیا گیا۔ اس آرڈر کے ذریعے ان شعبوں میں نئے شعبے جوڑے گئے جن پر وفاقی پارلیمان کو کشمیر کے لیے قانون سازی کا اختیار تھا، اور پہلے سے موجود شعبوں میں تبدیلی کی گئی۔ ان میں آئین میں ترامیم کی دفعات آرٹیکل 368 اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کو ختم کرنے کی دفعات، جہاں تک ان کا تعلق کشمیر سے تھا، ان کا اطلاق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر تک بڑھا دیا گیا۔ یوں آرٹیکل 370 کے ذریعے تقریباً 205 وفاقی قوانین کو کشمیر منتقل کیا گیا۔ آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کے اتفاق اور انڈین صدر کے احکامات کے ذریعے ان شعبوں میں مزید وسعت کا امکان بھی پیدا ہو گیا۔ تاریخی اعتبار سے سن 1950 کے آرڈر کے تحت انڈیا کے صدر کے پاس جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کی منظوری کے بغیر آرٹیکل 370 کو تبدیل کرنے یا ختم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ یعنی آرٹیکل 370 میں کسی بھی ترمیم کے لیے نامزد اسمبلی کی رضامندی ضروری تھی۔ انڈین پارلیمان کی طرف سے کشمیر کے لیے قانون سازی کے حوالے سے بھی ہند نواز حکومت کی حمایت لازمی تھی تاکہ وہ قانون سازی کے لیے نئے شعبے متعارف کرا سکے۔ 27 اکتوبر 1950 کو جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور حسب توقع کشمیر میں کئی نئے قوانین متعارف کرائے گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت میں کام کرنے والی اس اسمبلی کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا، جیسا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 122 سے واضح ہے۔ 10 جون 1952 کو جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی نے موروثی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ ایک منتخب سربراہ نے لے لی جسے صدر ریاست کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد نامزد حکومت نے انڈین حکومت کے نمائندوں سے مشاورت کے بعد معاہدہ دلی 1952 پر دستخط کیے۔ اس کے تحت دونوں نے ان نکات پر اتفاق کیا۔ پہلا، معاہدہ الحاق کے تحت سٹیٹس کو برقرار رکھنا، یعنی صورتحال جیسی ہے ویسی ہی رہے۔ دوسرا، آرٹیکل 5 جو کہ انڈیا کی شہریت سے متعلق ہے، اس کا اطلاق کشمیر کے شہریوں تک بڑھانا۔ نمبر 3، وفاقی پرچم کے ساتھ ساتھ ریاست کے پرچم کو مقام دینا۔
नंबर 4, सदर रियासत या गवर्नर को रियासती असेंबली मुंतखब करेगी, ताहम तैनाती से पहले इंडिया के सदर की मंजूरी लाजमी होगी। नंबर 5, आर्टिकल 352 के इतलाक को मंजूरी देना, जिसके तहत रियासत में अंदरूनी कशीदगी या बाहरी जारियत की सूरत में इंडियन सदर के पास इमरजेंसी नाफिज करने का इख्तियार होगा। अंदरूनी कशीदगी की सूरत में दोनों ने इत्तेफाक किया कि इमरजेंसी सिर्फ रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर या फिर उसकी रजामंदी से नाफिज की जाएगी। सच तो यह है कि दिल्ली एग्रीमेंट 1952 पर अमल दरामद दरअसल प्रजा परिषद और जनसंघ नामी तंजीमों के एहतजाज की वजह से मुश्किल में पड़ गया। प्रजा परिषद एक सख्त गीर हिंदू जमात थी जिसके बानी डॉक्टर श्यामी प्रसाद मुखर्जी थे, जबकि जनसंघ एक कदामत पसंद हिंदू कौम परस्त जमात थी। इन जमातों का मुतालबा था कि कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इंडिया में जम कर दिया जाए और उनकी नज़र में मुआहदा दिल्ली 1952 से एक अलहदा और आज़ाद कश्मीरी रियासत का इम्कान पैदा हो गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 12 मई 1953 को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त तक गैर कश्मीरियों को कश्मीर में दाखिल होने के लिए एक परमिट की जरूरत होती थी। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और वजीर आजम के ओहदे से उन्हें अलग करने के लिए राह हमवार की। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और इसके बाद उनके नायब हिंद नवाज बख्शी गुलाम मोहम्मद को उनकी जगह वजीर आजम बनाने और उसके बाद कश्मीर को किस तरह आईनी तौर पर इंडिया का हिस्सा बनाया गया, इसकी तफसील इस पॉडकास्ट की अगली किस्त में जरूर सुनिएगा।